بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی انٹرنیٹ سے پیسے کمانا ممکن ہے یا پھر یہ ایک فراڈ ہے؟ اس سوال کا جواب اس بات پر ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے پیسے کمانا کیسے چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بغیر محنت کے چند گھنٹوں میں آپ سینکڑوں ڈالر کما لیں گے تو یقیناً ایسا ممکن نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پر براؤزنگ کرتے ہوئے فیس بک پر، ٹویٹر پر، حتیٰ کہ اخبارات میں بھی آپ کو ایسے اشتہارات نظر آتے ہوں گے کہ گھر بیٹھے چند گھنٹے کام کرے اور ہزاروں روپے کمائے۔ پاکستان کے خراب معاشی حالات میں ایسے اشتہارات انتہائی خوش کن محسوس ہوتے ہیں اور لوگ ان کے جانچے میں بہت آسانی سے آ جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہم نے ایسے ہی تمام سوالات جو انٹرنیٹ سے کمائی کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ہو سکتے ہیں ان کے مدلل جوابات دینے کے لیے بنائی ہے۔ انٹرنیٹ سے کمائی ایک فراڈ ہے یا گر؟ انٹرنیٹ سے بغیر محنت پیسے کمانا ناممکن ہے۔ کوئی ویب سائٹ یا کوئی شخص آپ کو مفت میں پیسے نہیں دے گی۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کسی لنک پر دن میں فلاں تعداد میں کلک کرنے سے آپ اتنے پیسے کما لیں گے یا فلاں ویب سائٹ کا لنک شیئر کرنے سے آپ کو پیسے ملیں گے تو وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کام کا مقصد کسی ویب سائٹ یا پروڈکٹ کی مشہوری تو ہو سکتا ہے لیکن کمائی نہیں۔ ساتھ ہی اخبار میں نظر آنے والے ان انسٹیٹیوٹس کے اشتہارات جن میں گھر بیٹھے کمائی کے گر سکھانے کے کورس کرائے جاتے ہیں دراصل فراڈ ہی ہے۔ ان جعلی اداروں میں آپ صرف کورس فیس کے نام پر صرف اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں جبکہ حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ فائدہ صرف ان ادارے کے چلانے والوں کو ہوتا ہے جو بآسانی اچھی خاصی رقم بٹور لیتے ہیں۔ ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ان اداروں میں سب سے زیادہ فراڈ گوگل ایڈسنس کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت گوگل ایڈسنس لاکھوں لوگوں کی کمائی کا ذریعہ ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی فراڈ نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی کوئی غیر قانونی کام، بلکہ اپنی محنت اور کوشش سے ایڈسنس سے پیسے کما رہے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں چلنے والے جعلی ادارے گوگل ایڈسنس کو آسان کمائی کا ذریعہ بتا کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ ان اداروں کا طریقہ کار کچھ یوں ہوتا ہے کہ یہ آپ کو پہلے تو کنفرم ایڈسنس اکاؤنٹ فروخت کر کے پیسے وصول کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ خود رجسٹریشن کروا کر ایک کنفرم اکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہاں بھی لوگوں کی سستی آڑے آ جاتی ہے اور وہ جلدی کے چکر میں انہی لوگوں سے کنفرم اکاؤنٹ خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر ویب سائٹ بنانے کا طریقہ سکھا کر اس کی فیس وصول کی جاتی ہے، اور اگر کوئی یہ نہ سیکھنا چاہے تو اسے ویب سائٹ بنا کر دینے کے پیسے لیے جاتے ہیں۔ یہ ویب سائٹ اکثر فری ہوسٹنگ سروس دینے والی ویب سائٹس پر ہوسٹ کی جاتی ہے۔ کچھ انسٹیٹیوٹ ہوسٹنگ اور ڈومین بھی فروخت کرتے ہیں اور معصوم لوگوں سے مزید پیسے اینٹتے ہیں۔ اس طرح صارف کو کافی پیسے خرچ کرنے کے بعد ایک ایڈسنس اکاؤنٹ اور ویب سائٹ ملتی ہے جس پر لگے ایڈسنس اشتہارات پر اسے دن رات کلک کرنا ہوتا ہے اور یار دوستوں سے بھی کلک کروانے پڑتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چند دنوں یا ہفتوں بعد گوگل کی جانب سے صارف کا گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ بلاک کر دیا جاتا ہے، کیونکہ خود اپنی ویب سائٹ پر لگے اشتہارات پر کلک کرنا یا کروانا ناقابل قبول ہے۔ اپنی ذات کو دھوکہ دینا بہت آسان ہے لیکن گوگل کو نہیں۔ گوگل ایڈسنس کی کامیابی کا راز ہی اس کا فراڈ پکڑنے کا نظام ہے جو بہت بڑی آسانی سے خود کیے جانے والے کلک شناخت کر لیتا ہے۔ ایک بار بلاک کیا جانے والا اکاؤنٹ شاید ہی کبھی دوبارہ فعال کیا جاتا ہے۔ اس طرح صارف کے لیے گوگل ایڈسنس
شجر ممنوعہ بن جاتا ہے اور انٹرنیٹ سے کمائی کا یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ انٹرنیٹ سے کمائی ممکن ہے۔ بالکل، انٹرنیٹ سے پیسے کمانا یا انٹرنیٹ پر نوکری یا کاروبار کرنا ایک حقیقت ہے، اور یہ نہ صرف آپ کے لیے ایک باعزت کمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے بلکہ عام نوکری یا کاروبار سے کئی گنا زیادہ کما کر بھی دے سکتا ہے۔ انٹرنیٹ نے دنیا کو آپ کے کمپیوٹر میں سمیٹ دیا ہے، جس کا فائدہ اٹھانا آپ کے اپنے ذہن پر ہے۔ انٹرنیٹ سے کروڑوں لوگوں کا کاروبار وابستہ ہے اور وہ اس سے براہ راست یا بالواسطہ کما رہے ہیں، لیکن یاد رہے کہ ہر کام کی طرح یہ بھی محنت طلب ہے اور آپ کی بھرپور توجہ چاہتا ہے۔ ہم آپ کے سامنے کچھ امکانات بیان کر دیتے ہیں جو آپ کو انٹرنیٹ سے کمانے میں مدد کریں گے، لیکن یہ فیصلہ آپ نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر خود کرنا ہے کہ آپ کو کون سا کام کرنا چاہیے۔ آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ جب آپ کوئی لفظ لکھ کر گوگل پر تلاش کرتے ہیں تو یہ اس لفظ سے متعلق اشتہارات بھی اسکرین کے دائیں جانب اور نتائج سے اوپر دکھاتا ہے۔ یہ اشتہارات دکھانے کے لیے ان ویب سائٹ کے مالکان گوگل کے پروگرام ایڈ ورڈز کے ذریعے گوگل کو پیسے دیتے ہیں۔ گوگل اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ان ویب سائٹ مالکان کے اشتہارات اپنے سرچ ریزلٹس کے صفحات پر دکھا کر کماتا ہے۔ گوگل اس کمائی میں صرف اکیلا حصے دار نہیں، آپ بھی گوگل ایڈسینس کے ذریعے یہ اشتہارات اپنی ویب سائٹ پر دکھا کر اپنا حصہ وصول کر سکتے ہیں۔ گوگل نے یہ پروگرام 18 جون 2003 کو شروع کیا تھا، اور گوگل ایڈسینس بلا شبہ انٹرنیٹ سے پیسے کمانے کا اس وقت سب سے زیادہ کارآمد طریقہ ہے۔ اگر ایڈسینس کا صحیح طرح سے استعمال کیا جائے تو یہ آپ کی مستقل آمدنی کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن شرط ایمانداری کی ہے، کیونکہ گوگل اس وقت تک تنگ نہیں کرتا جب تک اسے تنگ کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ایڈسینس کے کام کرنے کا طریقہ بھی سادہ ہے۔ آپ کو ایک ویب سائٹ بنانی ہے اور اسے قابل قبول طریقوں جیسے سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے ذریعے زیادہ سے زیادہ صارفین تک پہنچانا ہے تاکہ وہ آپ کی ویب سائٹ کا دورہ کرے اور گوگل ایڈسینس کے دکھائے ہوئے اشتہارات پر کلک کرے۔ ہم تمام مراحل یہاں آپ کو بیان کر دیتے ہیں۔ گوگل ایڈسینس پر رجسٹریشن کروانے سے پہلے آپ کو اپنی ایک ویب سائٹ تیار کرنی ہے۔ یہ ویب سائٹ کسی بھی دلچسپ موضوع کے حوالے سے ہو سکتی ہے۔ ویب سائٹ کی زبان بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ انگلش یا یورپ میں بولی جانے والی زبانوں کے علاوہ زبانوں میں بنائی گئی ویب سائٹس گوگل ایڈسینس سے کچھ خاص نہیں کما پاتی، اس لیے ویب سائٹ کی زبان کا فیصلہ بھی سوچ سمجھ کر کرے۔ ویب سائٹ جاذب نظر اور کارآمد ہونی چاہیے تاکہ صارف اس ویب سائٹ پر زیادہ سے زیادہ آئے۔ یاد رہے کہ کسی دوسری ویب سائٹ سے مواد چوری کر کے آپ گوگل کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے ویب سائٹ پر موجود مواد اصل اور انوکھا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے لیے خود ویب سائٹ بنانا ممکن نہیں، لیکن ایک اچھی ویب سائٹ کا خاکہ آپ کے ذہن میں موجود ہے، تو آپ پاکستان میں موجود سینکڑوں ویب سائٹس بنانے والے چھوٹے بڑے سافٹ ویئر ہاؤسز یا پھر کسی اچھے ڈیزائنر سے ویب سائٹ بنوا سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو یقیناً پیسے خرچ کرنے ہوں گے، لیکن یہ بھی تو سوچئے کہ شاید ہی کوئی ایسا کاروبار ہو جس میں ابتدائی سرمایہ کاری نہ کرنی پڑتی ہو۔ آج کل صرف ویب سائٹس ہی نہیں بلکہ بلاگز بھی گوگل ایڈسینس کے لیے بڑی تعداد میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ اچھا لکھ سکتے ہیں اور کسی خاص موضوع پر ویب سائٹ بنانے کے جھنجٹ سے بھی چھٹکارا چاہتے ہیں تو پھر بلاگ ہی بنا لے۔ یہ بلاگ wordpress.com پر بھی ہو سکتا ہے یا پھر blogger.com پر بھی۔ اپنی ہوسٹنگ خرید کر بھی WordPress وغیرہ انسٹال کر کے بلاگ بنایا جا سکتا ہے۔ ویب سائٹ کی تکمیل کے بعد کچھ عرصہ اس کی پروموشن بھی ضروری ہے تاکہ وزٹرز کی تعداد بڑھائی جا سکے۔ آپ یہ کام
فیس بک یا ٹویٹر کی مدد سے کر سکتے ہیں، جہاں موجود آپ کے دوست اور فالوورز ویب سائٹ کی ٹریفک بڑھانے میں بہت معاون ثابت ہوں گے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ویب سائٹ بنانے کے کم از کم 6 ماہ تک آپ کو گوگل ایڈسینس پر رجسٹریشن کے لیے درخواست جمع نہیں کروانی چاہیے۔ گوگل کا پاکستانی ویب ماسٹرز کی درخواست کو رد کر دینا معمول کی بات ہے، اس لیے بہتر ہے کہ رد ہونے سے بچنے کے لیے ویب سائٹ کو پہلے اچھی طرح تیار کر لے۔ دوسرے مرحلے میں آپ نے گوگل ایڈسینس پر رجسٹریشن کروانی ہے۔ رجسٹریشن کے دوران پوچھی گئی معلومات کی درست فراہمی ہی آپ کے مفاد میں ہے۔ رجسٹریشن پوری ہونے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ فوراً فعال نہیں کر دیا جاتا، بلکہ آپ کی درخواست جانچ پڑتال کے لیے متعلقہ فرد یا پھر کمپیوٹر پروگرام کو بھیج دی جاتی ہے، جو اس بات کا تجزیہ کرتا ہے کہ آیا آپ کی ویب سائٹ گوگل ایڈسینس کے اشتہارات چلانے کے لائق ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کی ویب سائٹ مکمل ہے اور ایڈسینس کے قواعد کے مطابق ہے تو پھر آپ کی درخواست ضرور قبول کر لی جائے گی۔ اگر درخواست ناقابل قبول ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنی ویب سائٹ کو مزید بہتر بنائیں اور دوبارہ درخواست دے دیں۔ درخواست کی قبولی کے بعد آپ ایڈسینس کے اشتہارات کا کوڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی مرضی اور ویب سائٹ کی ضرورت کے مطابق اشتہارات کا سائز منتخب کریں اور ویب سائٹ پر ایسی جگہ لگائیں جہاں یہ ویب سائٹ پر آنے والوں کی نظروں کے سامنے بھی رہے اور ویب سائٹ کا حلیہ بھی خراب نہ کرے۔ عموماً اشتہارات دائیں طرف یا پھر ویب سائٹ کے بینر کے قریب لگائے جاتے ہیں۔ آپ کا کام یہی ختم نہیں ہو جاتا، اب آپ کو اپنی ویب سائٹ اپ ڈیٹ رکھنی ہے تاکہ وزٹرز کی تعداد کم نہ ہونے پائے۔ جتنا ٹریفک آپ کی ویب سائٹ پر آئے گا، آپ کی آمدنی میں اضافے کے امکانات بھی اسی تناسب سے زیادہ ہوں گے۔ اگر جیب اجازت دے تو گوگل ایڈورڈ کے ذریعے خود بھی اپنی ویب سائٹ کا اشتہار دینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ بات یاد رکھے کہ ویب سائٹ بنا کر اسے گوگل ایڈسینس سے قابل قدر کمائی کا ذریعہ بننے میں ضرور وقت لگتا ہے۔ یہ چند ماہ بھی ہو سکتے ہیں اور چند سال بھی۔ تمام تر انحصار آپ کی اپنی محنت اور لگن پر ہے۔ چند دنوں میں پیسوں کا ڈھیر نہیں لگ سکتا کہ ہزاروں ڈالر ماہانہ آمدن شروع ہو جائے گی، یہ بھی غیر معقول بات ہے۔ ایسے ویب سائٹ مالکان ضرور موجود ہیں جو حقیقتاً ہزاروں ڈالر ماہانہ ایڈسینس سے کما لیتے ہیں، لیکن ان کی ویب سائٹس پر ٹریفک بھی لاکھوں کی تعداد میں ہوتا ہے۔ اگر آپ گوگل ایڈسینس سے اپنی ویب سائٹ کے روزمرہ اخراجات نکال کر چند سو ڈالر کما لیتے ہیں تو یہ بہترین ہے۔ گوگل ایڈسینس سے کمائے گئے پیسے $100 یا اس سے زائد ہو جانے پر منگوائے جا سکتے ہیں۔ $100 سے کم پیسے گوگل نہیں بیچتا۔ یہ تو ذکر تھا گوگل ایڈسینس کا۔ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو انٹرنیٹ سے کمائی کا ایک اور طریقہ بتاتے ہیں، اور یہ طریقہ ہے فری لانسنگ۔